تو اس کائنات کی تدبیر یدبر الامر من السماء الى الارض، کیسے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ تدبیر خداوندی ہے، اس کی آپ نے تحقیق کی اور آپ نے علم حاصل کیا، تو یہ بھی دین کا علم ہے۔ البتہ یہ دونوں علم ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ انسان کو دو آنکھیں اللہ نے دی تھی، دو علم دیے تھے، ایک علم علم الاسماء، علم آدم الاسماء کلہا، یہ ہے، اسی سے ایکسفولیشن ہوئی ہے اس علم کی، پوٹینشلی پوری حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا پورا علم، لیکن رفتہ 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 یہ کھلتا چلا گیا۔ دوسرا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت، علم ہدایت وحی کے ذریعے سے آئے گا، جب آئے گا تو جو اتباع کرے گا میری آیات کا، اس ہدایت کا، فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس علم ہدایت سے آنکھ بند کر لی ہے، اور جو دنیا کا علم ہے وہ بڑھتا 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 سائنس کا علم یہاں تک پہنچ گیا کہ علامہ اقبال بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سائنسی تعلیمات سے ڈسٹرکٹیو ہتھیار تیار ہوئے۔ اس سے انسان کے لیے خیر سے بڑھ کر، یہ تو اچھی طرح جان لیجئے، یہ ایٹم بم دونوں کے پاس تھے، کمیونسٹ بلاک کے پاس بھی تھے اور امریکہ کے پاس، اسی لیے سرد جنگ رہی، گرم نہیں ہو سکی، ورنہ ایٹمی جنگ ہوتی۔ اگر جاپان میں گرائے جا سکتے تھے، روس میں کیوں نہ گرائے جاتے؟ یہ پتا تھا وہاں بھی ہے، یہ دنیا جو ہے کئی دفعہ بن کر دوبارہ تباہ ہو جائے گی اگر وہ ایٹمک جنگ چھڑ گئی، خاتمہ ہو جائے گا اس دنیا کا۔ تو یہ کچھ آپ نے اس سے حاصل کیا ہے۔ اب جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، بایولوجیکل، کیمیکل، یہ سائنس سے حاصل کر کے کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ آپ نے سنا ہوگا وہ سائنسدان انتہائی جو ہیں بعد میں رنجیدہ ہوئے کہ ہم نے یہ کیوں ایجاد کیا ایٹم بم؟ ایجاد ہماری تھی، استعمال تو سیاسی لوگ کر رہے، حکومتیں کر رہی۔ تو یہ جو دجالیت ہے، یک چشم جسے کہتے ہیں، دجال کی ایک آنکھ ہوگی، تو جو دجالی فتنہ ہے اس کی ایک آنکھ ہے، وہی کی ہدایت، اس سے آنکھ بند، اور یہ آنکھ چوپٹ کھل گئی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آج انسانیت بڑے خطرناک مرحلے پر آ چکی۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ جو جہاد زندگانی ہے یہ جائز ہے، اور ایک مسلمان اس کو کرتا ہے شریعت کے مطابق تو یہ عبادت ہے۔ القاسم حبیب اللہ، جو محنت کر کے اپنے اپنے بچوں کے لیے رزق فراہم کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، محبوب ہے، دوست ہے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ بالکل دوسری شے ہے، اس کے لیے تو فاقہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھنے پڑیں گے، اس کے لیے پورے پورے خاندان جو ہے بھوک سے تڑپیں گے، جیسے کہ شیب بنی ہاشم میں پورا قبیلہ جو ہے بنی ہاشم کا وہ اس قدر سختیوں سے گزرا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا اپنا ایک پیٹرن ہے، لیکن یہ کہ خود روزی کمانا اور نیک روزی کمانا یہ بھی نیک کام ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، حضور نے فرمایا وہ تاجر جو سچا بھی ہے، بہت سچا ہے، اور امانت دار ہے، تو اس کو رفاقت نصیب ہوگی آخرت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی۔ لیکن ہر چیز علیحدہ ہے۔ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، چاہے کمزور ہو۔ اگر کمزور ایمان ہے تو ان کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، اعمال نیکی کے زیادہ ہیں یا بدی کے زیادہ ہیں۔ اگر اعمال جو ہے ان میں نیکی کا غلبہ ہے وہ جنت میں سیدھے چلے جائیں گے، اگر اعمال میں بدی کا غلبہ ہے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جیسے دھوبی جو ہے بھٹی پر چڑھا کر کپڑے کو صاف کرتا ہے، ایسے ان لوگوں کی صفائی کی جائے گی اس جہنم کے اندر، پھر انہیں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ سب ان کے ساتھ ہوگا جن کے دلوں میں ایمان ہو، چاہے کمزور۔ یہ غیرت ایمانی کا ایک تقاضا ہے، لیکن وہ جہاد نہیں۔ جہاد کہاں ہوا؟ وہ جد و جہد تو آپ کوئی پازیٹو نہیں کر رہے۔ جد و جہد پازیٹو تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جس کی سیڑھیاں آپ کو گنوا دی ہیں۔ البتہ یہ جائز ہے، اس کے اندر آپ اگر اپنے مال کے دفاع کے اندر جان دے دیتے تو بھی شہادت ہے، تو ظاہر بات ہے مسجد کی دفاع میں جان دے دیں گے تو شہادت ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے اصل میں بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ. یا رب فاجمعنی بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.